لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی قدر علماء کرام، احباب ذی وقار، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آپ کے گوٹھ حسن چوہان کے زیر انتظام و انصرام جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں نے، رضاکاروں نے، دوستوں نے محنت کی اور یہ پروگرام ترتیب دیا. اس پروگرام کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے. ابھی میں مولانا عبدالصمد صاحب کے گھر میں تھوڑی دیر دعا کے لیے پہنچا. محترم جناب غلام حیدر صاحب اور ساری جماعت کے لیے میں نے وہاں بھی دعا کی. ایک چھوٹا گوٹھ، غریب جماعت، اتنا بڑا جلسہ، پھر فی سبیل اللہ خیرات کرنا، خرچ کرنا، انتظام کرنا، علماء کو سنبھالنا، مہمانوں کا اکرام کرنا بڑی بات ہے. میں آپ کو دعا دینے آیا ہوں، اللہ آپ کے حلال رزق میں برکت عطا فرمائے.
بابا اتنی مہنگائی میں طوفان ہے مہنگائی کا، اس مہنگائی کے دور میں کوئی اللہ والا اگر برکت کی دعا دے تو آپ آمین میں غفلت بھی نہ کریں، بخل بھی نہ کریں۔ میں سید فقیر قرآن پڑھنے والا مسافر دعا دے رہا ہوں، اللہ آپ کے حلال رزق میں برکت دے۔ اسٹیج سے تو مجھے آمین ملی ہے، اب جنہوں نے آمین نہیں کہا ان کے لیے بھی دعا ہے، اللہ آپ کے حلال رزق میں برکت دے۔ آپ تھوڑی دیر میری نظروں میں نظریں ملا کے بیٹھیں، مراقبہ بھی نہ کیجئے، ادھر ادھر بھی نہ دیکھیے، وقت بہت قیمتی ہے۔ میں تھوڑی دیر میں آپ کو عنوان بیان سنانا چاہ رہا ہوں بتوفیق اللہ تعالی۔ محترم سائیں غلام حیدر صاحب، نوجوان عالم دین عبدالصمد صاحب اور دیگر دوستو، برکت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کثرت نہ مانگا کرو، برکت مانگا کرو۔ میں بڑے عرصے سے سندھ کے سفر کر رہا ہوں، میں سندھی بول تو نہیں سکتا لیکن سندھی سمجھتا ہوں، اور کوئی جملہ ایک لفظ سندھی کا مجھے بھی بول بول کے دوستوں سے جماعت سے مل کے یاد ہو گیا ہے۔ میں اردو میں کہہ رہا ہوں کثرت نہ مانگو، برکت مانگو۔ سندھی میں کثرت کو، ڈھیر کو، بلا ساری شے کو سندھی میں کہتے ہو گھنا، گھنا ایسے کہتے ہیں۔ چل آپ یار ہاں نہ کرو، مجھے بات سمجھ تو آئے۔ میں قرآن سنانے لگا ہوں، کچھ سمجھا کے سنانے لگا ہوں۔ مولانا یہ عبدالصمد صاحب مجھے سندھی میں بتاؤ، ڈھیر نہ مانگو برکت مانگو، گھنا نہ مانگو برکت مانگو، سندھی میں کیا کہو گے؟ گھنو نہ گھریو، برکت گھریو۔ سمجھ گئے؟ گھنو نہ گھریو، برکت گھریو۔ ڈھیر نہ مانگو، کثرت نہ مانگو، برکت مانگو۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں، رضاکاروں، احباب ذی قدر دوستو، سید کاظمی آغاز اس جملے سے کر رہا ہے کہ برکت بڑی شے ہے۔ ماشاءاللہ دیکھو میں نے برکت کا عنوان چھیڑا، یہ دیکھو برکت آ گئی ہے۔ اللہ بابا ایک منٹ میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ۔ مجھے سنا ہے بیان کے بعد آپ نے داڑھی رکھی تھی، میرے بیان کے بعد آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ کے سنو۔ اباڑوں میں نے بیان کیا، داڑھی کے لیے میں نے بندے کھڑے کیے تو اس نوجوان نے داڑھی رکھی۔ یہ اباڑو سولنگی میرے ساتھ مرید ہے، میرا بچہ کہاں ہے بھائی؟ ارشاد سولنگی، ابھی جو بچہ پڑھ رہا تھا یہ بھی سولنگی میں ہمارے مرید ہیں، ارشاد کا بیٹا ہے۔ بابا آپ آ جاؤ، جلدی آؤ، میں نے تقریر کرنی ہے۔ نام کیا ہے؟ السلام علیکم۔ آج وارث بیٹا بیٹھو میرے ساتھ بیٹھو، آپ ہمارا سرمایہ ہو۔ دیکھو بھئی داڑھی میں نور نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جنہیں آتا ہے وہ بولو، آتا ہے؟ شکراً۔ میں اس میدان میں بچہ نہیں ہوں، میں نے کوئی عنوان دینا ہے، آپ کو تحفہ دینا ہے، اور بڑا سفر کر کے آئے ہیں، اور اتفاق کی بات ہے کہ آج کا دن جلسوں کا بھی تقریباً آخری دن بن رہا ہے، کیونکہ آئندہ کل تو امید ہے انشاءاللہ سندھی مہمان کی قدر کرتے ہو۔ ایک یہ مہمان آیا، ایک وہ مہمان آئے، آئندہ کل آپ کے پاس اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ میں پنجاب میں جب جاتا ہوں نا تو لوگ مجھے کہتے ہیں شاہ صاحب آپ سندھ میں بہت سفر کرتے ہو، تو سندھی کیسے لوگ ہیں؟ مہمان نواز ہیں، سخی ہیں۔
بااخلاق ہیں. میں پنجاب میں آپ کے گن گاتا ہوں، تعریفیں کرتا ہوں کہ سندھی مہمان کی قدر کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، سندھی قدردان ہیں، سندھی سخی ہیں، کھلے ظرف والے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ سندھی سید کی کمال قدر کرتے ہیں، سندھی ہر مہمان کی قدر کرتے ہیں. ادھر دیکھو، سندھی مہمان کو راضی کرتے ہیں. میں یہاں بیٹھا، جو ہو سکا میزبانوں نے مجھے اجرک ڈالی کہ شاہ کاظمی آتے ہی ہمارے حق میں دعا کر دے. بابا اس مہمان کو اجرک ڈالو، یہ راضی ہو گیا. آپ نے مرحبا کہا، میں راضی ہو گیا. وہ مہمان آ رہا ہے، روزہ رکھو گے، مہمان بھی راضی، رحمان بھی راضی. بابا مجھے یاد ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ ہارن ذرا اور اچھا چلنا چاہیے، سٹیج والا. سٹیج پہ مجھے آواز اور چاہیے بیٹا، تھوڑی محنت کرو. سنو بھائی، سنو بھائی، سنو بھائی، سنو بھائی. مہمان مہینہ آ گیا، رمضان مہینہ آ گیا. بزرگوں سنو، جوانوں سنو، میرے بچوں سنو. شاہ کاظمی آیا، بیان کے پہلے جملے دے رہا ہوں. یہ ماہ رمضان ہے اور ماہ غفران ہے. اس مہینے میں آیا یہ قرآن ہے. اچھا میں مسافر ہوں، میری دعا بڑی قبول ہوتی ہے، میں رب کی رضا پہ راضی ہوں. میرے یہ نوجوان علماء بیٹھے ہیں، میری دعا بڑی قبول ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ جو قرآن سمجھے، مزے میں سمجھے، اللہ اس کے سینے کو قرآن کے لیے کھول دے. اور دعا دے رہا ہوں اللہ میرے اس بندے کی، اپنے اس بندے کی دعاؤں کو قبول فرما. اب میں ایک اہم جملہ لایا ہوں جس سے میں نے آغاز کیا ہے. نوجوان علماء سمجھو. گھنو نہ منگو، ڈھیر نہ منگو، کثرت نہ مانگو، برکت مانگا کرو. شاہ کاظمی آیا، آپ کہتے ہو شاہ جی دعا کرو برکت ہو جائے. سفید داڑھی والا بابا جہاں ملا، آپ کہتے ہو بابا جی دعا کرو برکت ہو جائے. داڑھی پگڑی ہے، چہرے میں نور ہے، کوئی اجنبی ہے، آپ چہرے کے نور پہچان کے کہتے ہو بزرگوں ذرا میرے حق میں دعا کرو. سندھی میں کہتے ہو دعا گھرو، یعنی دعا کر دو. ایک دعا بزرگ کرے، ایک دعا داڑھی پگڑی والا کرے، ایک دعا پیر کرے، ایک دعا سید کاظمی کرے، ایک دعا عالم دین کرے. سنو سنو، شاہ کاظمی قرآن لے کے بیٹھا ہے. اللہ گواہ، اللہ گواہ، آپ کے حق میں، میرے حق میں، تیرے حق میں ساری دعاؤں سے زیادہ مقبول دعا، قبول دعا، وہ دعا تیری ماں کی دعا ہے. کس کی دعا ہے؟ بولو کس کی دعا ہے؟ سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ امن جی دعا. شاید میں کوشش کر رہا ہوں تاکہ بچہ بچہ میری بات کو سمجھ جائے. کہیں یہ نہ کہو کہ آخری بیان شاہ کاظمی کا کرایا، اوپر اوپر ہی اردو چلی گئی. میں نیچے آ کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اماں کی دعا مقبول دعا ہے، بابا کی دعا مقبول دعا ہے.
عالم کو کہتے ہو دعا کرو، سید پیر شاہ کاظمی کو کہتے ہو دعا کرو، کبھی بوڑھی اماں کو کہا کرو دعا کرو، بابا کو کہا کرو دعا کرو، اماں کی دعا لو، بابا کی دعا لو۔ اور سنو، اگر آپ کی ماں زندہ ہے، اماں جیندی ہے، بابا حیات ہے، ابا جی حیات ہے، خوش نصیب ہے مولانا عبدالصمد کہ بابا غلام حیدر کا ہاتھ، شفقت والا ہاتھ بابا کا سر پہ ہے۔ سنو، اماں زندہ ہے، ابا زندہ ہے، والدین اگر زندہ ہے، شاہ کاظمی نصیحت کرتا ہے آج ان سے وفا کرو، وفا کرو، وفا کرو، ماں باپ سے وفا کرو۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ماں باپ سے، ابا اماں سا وفا کرو۔ اچھا علماء بیٹھے، ایک پتے کا جملہ آپ کو دوں، ساری زندگی یہ آپ کو میرا حسن انتخاب مزہ دے گا۔ ماں باپ زندہ ہے، وفا کرو، بوڑھا بابا ہے، اس کی دوائی کا خیال کرو، علاج کا خیال کرو، خوراک کا خیال کرو، غذا کا خیال کرو، لباس کا خیال کرو۔ کبھی بابا کو پگڑی، کبھی سوٹ، کبھی جوتا لا کے دے دو، ماں کے قدموں میں دوپٹہ، سوٹ، کوئی پسندیدہ چیز، فروٹ، خشک میوہ ماں کے سامنے رکھ کے کہا کرو اماں میرے حق میں دعا کر۔ ختم نبوت کانفرنس ہے، روڑی کے مضافات میں سید کاظمی آیا، آپ کے لیے یہ تحفہ لایا۔ علماء طلبہ سنو، ماں باپ زندہ ہیں، وفا کرو، وفا کرو، وفا کرو۔ سنو، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں چلے گئے ہیں، یعنی ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، تو ان کے حق میں دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو۔ اتنا بڑا جلسہ ہوا، سارا دن بیانات چلتے رہے۔ علماء کرام دعا کے بعد جب جاؤ نا، لوگ پوچھیں محمد اسماعیل شاہ کاظمی کیا بیان کر گیا، انہیں کہنا ایک سید دو جملے مجھے یاد کرا گیا ہے، ماں باپ زندہ ہیں تو وفا کر، چلے گئے ہیں تو ان کے حق میں دعا۔ اب اسی بات پہ بیٹھا ہوں، برکت گھنا نہ منگو، کیا منگو؟ بولو بابا، برکت۔ اب میری نظروں میں نظریں ملا، میں شے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تاجدار مدینہ رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحر برکہ، رمضان کے مہینے کی سحری کے لیے اٹھ جایا کرو، سحری ویلے، سحری ویلے جاگو جاگو۔ جب مسجد میں اعلان ہوتا ہے روزہ دارو، اللہ نبی کے پیارو، جنت کے حقدارو، اٹھو اٹھو اٹھو، روزہ رکھو۔ اتنے بج کے اتنے منٹ ہو گئے، اتنے منٹ سحری کے ختم ہونے میں باقی رہ گئے، اس وقت کو سحری کا وقت کہتے ہیں۔ عصر ویلے شاید سندھی میں کہتے ہو، پنجابی میں سرگی ویلے، سحری ویلے۔ ادھر دیکھو، سحری میں اٹھ جاؤ۔ سرکار نے فرمایا سحری کے وقت اٹھنے میں برکت ہے، وضو کرنے میں برکت ہے، تہجد قیام اللیل نوافل پڑھنے میں برکت ہے، دعا کرنے میں برکت ہے، دسترخوان پہ بیٹھنے میں برکت ہے۔ اللہ گواہ، محترم غلام حیدر صاحب یاد رکھنا،
شاہ کاظمی کہتا ہے جب سحری کے وقت علماء مساجد میں اعلان کرتے ہیں روزہ داروں اٹھو، مرد سوئے رہتے ہیں، بیبیاں پہلے اٹھ جاتی ہیں، نیانیاں پہلے اٹھ جاتی ہیں، ننڈڑیاں پہلے اٹھ جاتی ہیں، بچیاں پہلے اٹھ جاتی ہیں، میری بیٹی آٹا گوندھ رہی، میری بیٹی چولہے میں آگ جلا رہی، تنور یا توا گرم کر رہی، پھر پیڑے بنا کے روٹیاں پکا رہی، کوئی بیٹی لسی بنا رہی، کوئی سالن لگا رہی، کوئی دسترخوان لگا رہی، کوئی پانی لسی اٹھا کے لا رہی۔ جب دسترخوان لگ جاتا ہے بعد میں بیوی آتی ہے، اپنے خامند کو کہتی ہے میرے سرتاج اٹھو دسترخوان لگ گیا، بہن آتی ہے بھائی جان اٹھو دسترخوان لگ گیا، بیٹی آتی ہے بابا جی اب اٹھ جاؤ ٹائم کم ہے دسترخوان لگ گیا۔ عورتیں پہلے اٹھتی ہیں، مرد بعد میں اٹھتے ہیں، اس لیے شاہ کاظمی کہتا ہے عورت کا روزہ اپنی جگہ کمال ہے، مرد کے روزے میں ایک فرد کا ثواب ملے گا۔ آپ نے روزہ رکھا اپنا ثواب کمایا، عبد الصمد نے روزہ رکھا اپنا ثواب کمایا، عبد الواحد واحد عبد العزیز نے روزہ رکھا اپنا ثواب کمایا۔ سنو مرد کا روزہ ایک فرد کا ثواب ہے، اور جس بی بی نے آٹا گوندا تھا اس کے آٹے کی جتنی روٹیاں بنی، روٹیوں کے جتنے لقمے بنے، جس جس حلق میں یہ لقمہ جاتا ہے ان سارے روزہ داروں کے روزوں کا برابر ثواب میری اس بیٹی کو بھی مل جاتا ہے۔ تسحروا وظیفے پوچھتے ہو، آؤ وظیفہ سناؤں، آؤ برکت سناؤں، آؤ رحمت سناؤں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اچھا میرے سٹیج پہ نوجوان علماء بیٹھے ہیں اور نورانی مکھڑے دے رہا ہوں، ایک تحفہ اور لو۔ جہاں اللہ نے ماہ رمضان کا ذکر فرمایا بالکل اسی آیت کے بعد اللہ نے دعا کا ذکر فرمایا۔ دعا 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 کیا ذکر فرمایا؟ بولو بابا اللہ میاں جو بولے اس کی دعا قبول فرما۔ جہاں قرآن میں ماہ رمضان ہے، بزرگوں قرآن سمجھو، جوانوں قرآن سمجھو، میرے بچوں قرآن سمجھو، میرے طلباء قرآن سمجھو، آنے والوں قرآن سمجھو، حسن چوہان والوں قرآن سمجھو۔ جہاں قرآن آیا، ماہ رمضان آیا، فوراً فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي
قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم يرشدون۔ اچھا آپ علماء اولیاء صوفیاء کے پیچھے دوڑتے ہو، منتیں کرتے ہو، کہتے ہو اللہ والے آئے ہو، کوئی برکت کا وظیفہ بتاؤ۔ اب میں وظیفہ سنا رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جو بندہ تنگ دست ہے، غریب ہے، تنگ دست غریب کو سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ غریب، مسکین، فقیر۔ ماشاءاللہ ساری ہماری جماعت غریب ہے۔ غریبو او غریبو تمہیں مبارک ہو، سید کا سلام ہے۔ دین آیا بھی غریبوں میں ہے، دین کی محفلوں کو آج بھی میرے غریبوں نے سجایا ہے۔ جو اتنی بڑی خیرات، اتنا جلسہ ہوا، کسی ایم پی ایم این اے نے، وزیر نے، بطار نے گرانٹ نہیں بھیجی، یہ غریبوں نے سجایا ہے۔ غریبو وظیفہ سنو، فقیرو وظیفہ سنو، مسکینو وظیفہ سنو، میرے مفلسو وظیفہ سنو۔ کوئی آ کے کہتے شاہ جی قرضے تلے دب گیا، مقروض ہو گیا، اتنا قرضہ چڑھ گیا ہے، بارشیں آئیں، فصلات اجڑ گئیں، ثمرات ٹوٹ گئے، سارے نقصان ہو گئے، تجارت میں خسارہ، دکان میں خسارہ، کاشتکاری میں خسارہ، فصل میں خسارہ۔ سنو سید کاظمی قرآن لے کے فرمان رسول سنا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر تم برکت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، چاہتے ہو قرضے اتر جائیں، چاہتے ہو رزق میں برکت نظر آئے، چاہتے ہو کہ حلال رزق روزی کے دروازے اللہ کھول دے، سحری کے وقت اٹھ جانا، بچے اٹھ جاؤ، جوان اٹھ جاؤ، بوڑھے اٹھ جاؤ، بیویاں اٹھ جاؤ، ننھڑیاں اٹھ جاؤ، چھوٹی چھوٹی بچیاں اٹھ جاؤ، پورا گھرانہ جگمگا گیا، لائٹیں جل گئیں، بلب جل گئے، پورا کنبہ اٹھ گیا، سارا کنبہ شہری کے کام میں لگا ہے، مرد پانی لا رہے ہیں، بیویاں روٹیاں پکا رہی ہیں، بچہ دہی چنے دال لینے چلا گیا، کوئی گھر میں بوڑھی بیوی لسی بنا رہی ہے۔ سنو سنو بڑا وظیفہ جو سرکار نے فرمایا، جب آپ سحری کے لیے اٹھ جاتے ہو، سحری کا کھانا کھا رہے ہوتے ہو، اللہ اس ویلے فرماتے ہیں مجھے رب ہونے کی قسم میں اس کنبے کے حلال رزق میں برکت لکھ دیتا ہوں۔ سحری میں برکت، بولو سحری میں، آپ ذرا بولو گے سحری میں۔ اچھا جس طرح میں چاہتا تھا نا اسی طرح مزاج بھی بن گیا، ماحول بھی جم گیا، دائیں بائیں سٹیج بھی متوجہ ہے، آپ بھی متوجہ ہو۔ اب میں ایک شے اور دے رہا ہوں، 3 چیزوں میں برکت۔ کتنے چیزوں میں؟ سندھی میں کہتے ہو ٹرے۔ 3 چیزوں میں برکت، سحری میں برکت۔ نمبر اول ہکڑو سحری میں برکت، اول سحری میں برکت۔ سنو دوسری شے سرکار نے فرمایا ثرید میں برکت۔ مجمع نہیں سمجھا کہ ثرید کس بلا کا نام ہے، اب میں سمجھانے لگا ہوں، ادھر دیکھو۔ جب گھر میں سالن بناؤ اس میں 2-3 گلاس پانی زیادہ ڈال دو، ہم اپنی پنجابی میں یا اردو میں کہتے ہیں شوربے والا سالن، پتلا پتلا سالن، پانی والا سالن، اور آپ شاید کہتے ہو رس والا سالن۔
سمجھ آ گیا سب کو؟ اور پتلے سالن کو کیا کہتے ہیں؟ بابا مجھے آپ بولو گے میں یقین سے بولوں گا کہ میری بات سمجھ آ رہی ہے. رس والا، اب میں بڑی اہم بات لے آیا ہوں. رس والا سالن بناؤ. یہ جو چرگے مرغے کے عادی بن گئے ہو، آج مہمان آ رہا، فش روسٹ ہو، ران روسٹ ہو، چکن روسٹ ہو، مٹن روسٹ ہو، بیف روسٹ ہو، روسٹ بروس کے چکروں سے نکل آؤ. رس والے سالن بناؤ، پتلے سالن بناؤ، شوربے والا سالن بناؤ. رمضان آ گیا، اللہ کا مہمان آ گیا، مہینے قرآن آ گیا، ماہ غفران آ گیا. بیان سنو، سارا دن جلسہ سنا، شاید یہ جملے کسی عالم نے نہ سنائے ہوں. رس والا سالن بناؤ، اس رس والے پتلے پتلے شوربے والے سالن میں کدو ڈالو، کدو ڈالو، لوکی ڈالو، کدو شریف ڈالو. کدو میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. ان علماء سے پوچھو، ایک بڑی پرات ہے، بڑا تھال ہے، بڑی پلیٹ ہے، رس والا سالن ہے، رس زیادہ ہے، سرکار تناول فرما رہے. میرے محمد پاک آپ کھائندہ، آپ کھا رہے، معیت میں صدیق اکبر بھی کھا رہے. نبوت کی 2 انگلیاں سرکار نے یوں رس میں گھمائی، شوربے میں 2 انگلیاں ہلائی. ابو بکر مسکرائے، یا رسول اللہ پتہ چلتا ہے آپ بوٹی تلاش کر رہے ہو نا، سالن میں رس زیادہ ہے، پتلا ہے، پانی بلا شوربہ ہے، آپ رس میں بوٹی تلاش کر رہے ہو. سنو، سرکار مسکرائے، فرمایا نانا ابو بکر میں بوٹی تلاش نہیں کر رہا، میں انگلی گھما کے کدو تلاش کر رہا ہوں. بیان سمجھ آ رہا ہے؟ اس طرح کا بیان سارے دن میں سنا ہے، تو اب سنو ذرا، قدر بھی کرنا، عمل بھی کرنا. اچھا میں ایک بات اور دین لگاؤں، پہلے ایک وعدہ کرو، عمل کرو گے انشاءاللہ؟ میری بات نہیں نا، فرمان رسول ہے، وعدہ کرو عمل کرو گے. سنو اب ادھر دیکھنا مولانا، آپ بالکل میری طرف متوجہ رہیں، فون اب بند رکھیں، اب آخری بیان ہے پھر دعا ہے. ادھر دیکھنا بھائی، رس والا سالن بنایا، اس دیگچی میں جو رس شوربہ الگ نکال لیا، 1-2 روٹیاں اٹھائیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے پرزے پرزے لقمے لقمے کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رس میں ڈال دیے، انگلیوں سے یا چمچ سے اس کو آپس میں حل کر دیا. شوربے میں رس میں روٹی بھگو کے، اسے ہم نمکین چوری کہتے ہیں یا پتلی پتلی غذا کہتے ہیں، لکوڈ خوراک کہتے ہیں. عربی میں ہم جسے نمکین چوری کہتے ہیں، اس کو عربی میں ثرید کہتے ہیں. ثرید، ثرید سنو، یہ ثرید کا کھانا، ثرید کا کھانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کھانوں سے حضور کو ثرید کھانا بہت پسند تھا. باقی بیان پہ عمل کرو نہ کرو، آج میں یقین سے کہتا ہوں میرے بیان پہ عمل کرو گے، کیونکہ میں کھانے پینے کا بیان دے رہا ہوں. بابا کھانے پینے کے بیان پہ بھی عمل نہیں کرو گے؟ نہیں، آپ کیوں ہنس پڑے؟ آپ کھاتے نہیں ہو؟ میں نہیں کھاتا ہوں، میں بھی تو فقیر ہوں، میں بھی انسان ہوں. ابھی میں آیا تو مولانا نے مجھے کہا میرے گھر میں دعا بھی کرتے آؤ، برکت کے 2 لقمے کھاتے آؤ. سنو سندھیو، مہمان آتا ہے برکت آتی ہے، مہمان آتا ہے رحمت لاتا ہے، مہمان آتا ہے دعا دیتا ہے. اور ایک بات سنو،
خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں میرے بتائے وظیفے میں شک شبہ ہو سکتا ہے، علماء بتائیں شک ہو سکتا ہے، قرآن لے کے سید بیٹھا ہے، جو وظیفہ میرے حضور نے بتایا بولو اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ آپ وظیفے پوچھتے ہو، میں وظیفے دے رہا ہوں، سحری میں برکت، ثرید میں برکت۔ اب تو ثرید سمجھ گئے اور شوربے والی چوربی سمجھ گیا نا؟ ثری ہاں اچھا، ایسے موقع پہ مجھے کہہ دیا کرو تاکہ بچہ بچہ میری بات سمجھے۔ کہتے ہیں رس میں روٹی کے ٹکڑے کر کے کٹی بناؤ، کٹی کیا بناؤ؟ کٹی۔ اچھا، اور جب سالن میں کوئی سبزی ڈالنی ہے کدو اس لیے ڈالو کہ میرے حضور کو پسند تھا، کملی والے کو پسند تھا، آقا کو پسند تھا۔ ایک اور سنتے ہو، آدھا کلو گوشت لیا، غریب ہے ایک پاؤ گوشت لیا، 2 دانے کدو لے لیے، 3 گلاس پانی ڈال دیا، ڈھیر سارا سالن بن گیا۔ افطار کا وقت ہو گیا، چھوٹی چھوٹی کٹوریاں لے لو، کولیاں لے لو، ملتانی سرائکی میں مونگریاں، آپ کیا کہتے ہیں؟ بٹی۔ میں کچھ دن یہاں رہوں تو بڑا ساری بات سمجھ جاؤں گا ماشاءاللہ۔ بٹی لے لو، ادھر دیکھو بابا، یہ بیان ہے، بیان سمجھو۔ سامنے دیگچی میں رس والا کدو والا سالن ہے، اس بٹی میں میری بیٹی بسم اللہ پڑھ، ایک ایک کدو ڈال، توفیق کو چھوٹی چھوٹی بوٹی ڈال، تھوڑا تھوڑا شوربہ ڈال، 4-5 بٹیاں جب تیار ہو جائیں، ادھر دیکھو شاہ کاظمی کے بیان کی قدر کرنا، قدر کرنا، قدر کرنا۔ عبد الصمد مولانا نوجوان عالم دین کی محنت کی پہچان، قدردان رہنا، قدر کرنا۔ 4-5 بٹیوں میں تھوڑا تھوڑا سالن ڈال کے افطاری کے وقت ذہن گھمانا، میرے قریب کوئی یتیم تو نہیں رہتا جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، جس کا بابا سبزی لانے والا نہیں ہے، جس کا بابا گوشت لوکی لانے والا نہیں ہے۔ میرے قریب کوئی ایسی بیوہ تو نہیں رہتی جس کا سہاگ اجڑ گیا ہے، خامند مر گیا ہے، کوئی ایسا معذور تو نہیں رہتا جس کو مزدوری نہ لگی، کوئی ایسا مزدور تو نہیں رہتا جو اس کیفیت میں ہے کہ جھاڑی دار جھاڑی نہ لگی ہے۔ سنو برکت کے وظیفے سنو، رحمت کے وظیفے سنو، عزت کے وظیفے سنو، عظمت کے وظیفے سنو، شان کے وظیفے سنو، ایمان کے وظیفے سنو۔ 4-5 بٹیوں میں جو سالن ڈالا ہے، یتیم کے گھر میں بھجوا دے، بیوہ کے گھر میں بھجوا دے، معذور لولا لنگڑا محتاج نابینا اپاہج ہے اس کے گھر میں بھجوا دے، جو مسکین فقیر غریب ہے اس کے گھر میں بھجوا دے۔ شوربے والا سالن 4-5-6-7 گھروں میں پہنچ جائے، ایک کٹوری امام صاحب کو بھجوا دو، مسجد میں قریب مدرسے کے طلباء کو بھجوا دو۔ پھر جب آذان ہوگی روزہ کھلے گا، جتنا ثواب روزے کا تجھے اپنے روزے کا ملنا ہے، جتنے گھروں میں وہ سالن گیا، جن جن روزہ داروں نے کھایا، اللہ کی قسم شاہ کاظمی کہتا ہے ان سب کے سارے روزوں کا برابر ثواب تجھے بھی اللہ عطا کر دے گا۔ کیوں بھئی عمل کرو گے؟
نے 3 چیزیں اٹھائی تھی اور میں پہلے کہہ کے بیٹھا ہوں، میرا تجربہ ہے میدان تبلیغ میں، مجھے کم از کم 35 سال ہو گئے بیان کرتے کرتے، تقریر کرتے کرتے، اور میری ساری تقریر یا قرآن ہوتا ہے یا محمد عربی کا فرمان ہوتا ہے۔ میں 3 چیزیں لایا۔ اب ذرا جوان ہوشیار ہو جاؤ، کان کھولو، آنکھیں کھولو، دل کا برتن سیدھا کرو۔ ایک اور شو دے رہا ہوں، 3 چیزوں میں برکت، سحری میں برکت، خرید میں برکت۔ سنو، سرکار نے فرمایا جماعت میں برکت۔ میرے علماء نہیں پہنچے، آپ کہاں پہنچو گے؟ میں کہاں بول رہا ہوں؟ جماعت میں برکت، بولو جماعت میں، فجر کی نماز با جماعت، ظہر عصر مغرب عشاء با جماعت، وتر ہو رہے رمضان میں 3 رکعت با جماعت، تراویح ہو رہی 20 رکعت با جماعت۔ جمعیت علماء اسلام کے جیالو سنو، کارکنوں سنو، جانبازوں سنو، احباب ذی قدر سنو، حسن چوہان والو سنو۔ شاہ کاظمی کہتا ہے دینی میدان میں آؤ تب بھی جماعت میں برکت، سیاسی پلیٹ فارم پہ آؤ، آؤ آؤ آؤ، جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا اٹھاؤ، جماعت میں برکت 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 ہے۔ بولو جماعت میں، سارے بولو جماعت میں۔ رمضان آیا، ماہ غفران آیا، بخشش ہو رہی ہے، رحمت آ رہی ہے، برکت آ رہی ہے۔ اچھا ایک بلاؤ سنو، رمضان شریف میں ایک بہت بڑا عمل ہے، وہ عمل ہے دعا۔ وہ کیا ہے؟ میں بھی آپ کو دعا پر لا چکا ہوں۔ آپ دعا کر کے اٹھو گے یا پہلے اٹھو گے؟ بابا دائیں ہاتھ سیدھا کھڑو جو دعا کر کے اٹھو گے۔ نعرہ تکبیر، سید ذوالقرنین، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان قرآن، ساؤنڈ پرواکل عبدالصمد سنی شیخ اینڈ ریاض احمد 0306 دعا۔ میری نظروں میں نظریں ملا، میں شے دے رہا ہوں۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں، چونکہ پرانا خادم ہوں، اس میدان میں لوگ قدر کرتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں کہ ایک سید ہے، فقیر ہے، قرآن پڑھتا ہے، رات دن سفر کرتا ہے۔ تو میرے کان میں آ کے بزرگ کہتے ہیں بیٹا بیمار ہے، شاہ جی دعا کرو، بچی بیمار ہے دعا کرو، پریشانیاں ہیں دعا کرو۔ کوئی کہتا ہے ناجائز مقدمات میں گر گیا ہوں دعا کرو، کوئی کہتا ہے تنگ دستی ہے، ذرا فراوانی کی برکت کی دعا کرو۔ سنو، آپ سبھی کو دعا کا کہو، دعا پیر ولی کی قبول، ماں باپ کی قبول، مگر 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 شاہ کاظمی تقریر کے آخر میں کہہ کے جا رہا ہے روزہ ایسی انمول عبادت ہے، روزہ رکھ کے جب تو روزے کی حالت میں اپنے لیے آپ دعا کرے گا، جو دعا کرے گا روزہ دار کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یار میں تمہیں پیر بنا کے جا رہا ہوں، پیر کیا بنا کے؟ اور جڑے پیران نو منتے ہو بولو پیر جانتے ہو؟ پیری کہتے ہو نا، حالیجی شریف میں پیر ہیں، بیر شریف میں پیر ہیں، مرشد کہتے ہو آپ، کہتے ہو مرشد حالیجی والے۔ سائیں کو ان دنوں تکلیف ہے، دعا کریں اللہ ان کو سکھی صحت عطا فرمائے۔ رات علامہ راشد محمود صاحب کا کلپ وہ میں نے سفر کے دوران سنا، وہ فرما رہے تھے کہ سائیں کے لیے جماعت کو عرض کرو کہ جماعت ساری دعا کرے۔ مرشد کو ماننے والوں، ولیاں کو ماننے والوں، پیروں کو ماننے والوں، سید کو ماننے والوں، داڑھی پگڑی کا نور
کاظمی کہتا ہے مرشد دعا کرے مولا کی مرضی قبول کرے نہ کرے وہی اللہ فرماتا ہے روزہ دار اپنے حق میں دعا کرے مجھے رب ہونے کی قسم میں روزہ دار کی دعا میں اللہ قبول کرتا. اب تو سمجھو میں آج کے بیان میں آپ کو مرشد بنا کے جا رہا ہوں. جس نے روزہ رکھ لیا نا وہ بڑے منصب پہ بیٹھا ہے. آج وہ اپنے لیے دعا کرے, ماں باپ کے لیے دعا کرے, بزرگوں کے لیے دعا کرے, بڑوں کے لیے دعا کرو. روزوں کے لیے اٹھ جانا, اٹھنے میں برکت, روزہ رکھنا روزے میں برکت, سارا دن دعا کرنا دعا میں برکت. شام جب افطار کا وقت آتا ہے, ادھر دیکھنا, افطار روزہ کھولنے کا وقت, اسے سندھی میں کیا کہتے ہیں, کیا ویلا, روزہ کھولن جو وقت, سمجھ گئے, روزہ کھولن جو ویلا آئے نا, جب روزہ کھولنے کا وقت آئے, میری طرف دیکھنا مولانا, چکر یہ ہوتا ہے سندھ میں پتہ نہیں شاید اتنا ہو نہ ہو, پنجاب میں آئے دن افطار پارٹیاں. جب روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے کوئی سموسہ پکڑنے کے چکر میں, کوئی پکوڑا اٹھانے کے چکر میں, کوئی شربت کے لیے گلاس اور جگ پکڑنے کے چکر میں, وہ بابا جو نصیب میں اللہ نے لکھا ہے وہ لقمہ مل جائے گا. یہ سموسے پکوڑے پکڑنے کا وقت نہیں ہے, یہی وقت ہے جو مقبول دعا. اگر آپ نوجوان علماء میرے ساتھ اتفاق کرو تو میں آج کی تقریر میں یہ کہوں کہ افطار پارٹیوں کو رہنے دو. یہ جو بڑی بڑی دعوتیں ہیں نا, اج فلاں دے اتاق دے, اج میر صاحب دے, اج بھتار دے ڈیرے دے افطاری ہو رہی ہے, گڈیاں بھر کے آ رہے ہیں, روزہ کھول رہے ہیں, اپنی جگہ عبادت ہوگی, لیکن شاہ کاظمی کہتا افطار پارٹیوں کو رہنے دو. حلال آمدنی سے ایک تھیلا آٹا لے کے یتیم کے گھر میں پہنچا, بیوہ کے گھر میں آٹا پہنچاؤ, میرے مدرسے میں آؤ جہاں میرے طلباء دال کھا رہے ہیں. کوئی بھی مدرسہ, سارے میرے مدرسے ہیں, بنو عاقل کے مدرسے میں جاؤ, روڑی کے مدارس میں جاؤ, شکر کے مدارس میں جاؤ, لاڑکانہ جامعہ میں چلے جاؤ, شہید اسلام رحمت اللہ علیہ کے مدرسے سے میرا پیار کا گھر تھا. اللہ گواہ کر کے کہتا ہوں آج بھی سندھ کی دھرتی پہ جب میں آتا ہوں مجھے شہید اسلام علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو کے وہ پیار مجھے آج بھی نظر آتے ہیں. ایک دن میں بیان کے بعد جلدی میں نکلنے لگا, شہید اسلام نے ایک بچے کو کہا شاہ صاحب کو روکو, میں نے ضروری بات کرنی ہے. میں رک گیا, حضرت تشریف لائے, مجھے فرمانے لگے شاہ کاظمی سندھ کو پنجاب نہ سمجھ, میں نے سنا ہے کہ رات کو بیان کر کے فوراً آپ گاڑی میں بیٹھتے ہو اور نکل جاتے ہو. سندھ پنجاب نہیں ہے, یہاں داڑھیل ہیں, یہاں چکر بازیاں ہیں, یہاں خاندانوں کے جھگڑے ہیں, اغوا برہ تاوان ہیں. شہید کے وہ جملے آج میرے کانوں میں گونج رہے ہیں. مجھے فرمانے لگے سندھ میں رات کو آپ کا آخری بیان ہو تو میری نصیحت ہے سفر نہ کیا کرو, رہ جایا کرو. آج تک میں اس پہ عمل کر رہا ہوں. میں ایک مرد قلندر کے لیے دعا لایا, اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے, اس کو کروٹ کروٹ اللہ راحت نصیب فرمائے. جماعت والو تین چیزوں میں برکت ہے, سحری میں برکت, فرید میں برکت. جو جماعت میں شامل نہیں ہو, ایک سید آپ کو سلام کر کے دعوت دینے آیا ہے, جمعیت علماء اسلام میں آ جاؤ. جماعت کے پلیٹ فارم پہ برکت ہے, جماعت کے فارم بھرنے میں برکت ہے, جماعت میں جڑے رہنے میں برکت ہے, جماعت کا جھنڈا اٹھانے میں برکت ہے. جب جماعت میں رہو گے اللہ آپ کے دکھڑے دور فرمائے گا. میں امید رکھتا ہوں اپنے لیے دعا کرو گے, میرے لیے دعا کرو گے, روزہ کی حالت میں دعا کرو گے, ماہ رمضان میں دعا کرو گے, قیام اللیل میں دعا کرو گے, تراویح میں دعا کرو گے,
لیلۃ القدر میں دعا کرو گے، اور سب دوست ایک وعدہ کرو کہ روزے رکھ کے رمضان کی اور تراویح پڑھ کے قرآن کی سارا مہینہ قدر کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ سنو، جس جملے سے میں نے تقریر کو اٹھایا تھا، آغاز کیا تھا، ابتدا کی تھی، اسی جملے پہ بیان کا آج اختتام کرنے چلا ہوں۔ سندھیو، تمہیں سلام ہے، تم مہمان نواز ہو۔ سندھ والو، تمہیں سلام ہے، تم قدردان ہو۔ مولانا، میں نے ایک اور تبدیلی بھی دیکھی عبدالصمد صاحب، جب میں پنجاب میں سفر کر رہا ہوں، میں دوستوں کو بتاتا ہوں کہ میں پنڈی بھٹیاں سے گزر رہا، سرگودا سے گزر رہا، سیالکوٹ سے گزر رہا، پنجاب کہتا ہے شاہ صاحب مہربانی مہربانی، ویلکم، آپ دعا کرنا دعا کرنا۔ سندھ میں جب میں بتاؤں کہ میں پنواکل سے گزر رہا ہوں، روڑی سے گزر رہا ہوں، سندھی ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں شاہ جی میں باں بدی کھڑا، آپ رک جاؤ، آؤ میری چائے قبول کرو، میرا کھانا قبول کرو، میرے گھر میں دعا کرو۔ میں نتیجے پہ پہنچا ہوں، پنجاب میرا گھر ہے لیکن میں نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سندھی مہمان نواز ہیں، سندھی مہمان کی قدر کرتے ہیں۔ جہاں سے میں نے بیان شروع کیا تھا وہیں ختم کرنے لگا ہوں۔ آپ وعدہ کرو جو مہمان اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کے مہمان رمضان کی قدر کرو گے، اللہ کے مہمان کی قدر کرو گے انشاءاللہ۔ نام کیا ہے؟ وارث علی۔ مجھے ایسے چہرے کمال پسند ہیں، سنت کے مطابق داڑھی رکھی۔ سید ذوالقرنین میرے ہمراہ آیا، اور اتفاق کی بات ہے کہ وہ صرف نعت خواں نہیں ہے، میرے سفر کا ساتھی بھی ہے، پھر سید ذوالقرنین میرا بیٹا بھی ہے۔ تو کہاں لاہور، کہاں سکھر، اپنی سواری پہ ہم سب